نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين ونقص من الثمرات لعلهم يذكرون فإذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذه وإن تصبهم سيئة يطيروا بموسى ومن معه ألا إنما طائرهم عند الله ولكن أكثرهم لا يعلمون وقالوا مهما تأتنا به من آية لتسحرنا بها فما نحن لك بمؤمنين فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم آيات مفصلات فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين ولما وقع عليهم الرجز قالوا يا موسى ادع لنا ربك بما عهد عندك لئن كشفت عنا الرجز لنؤمنن لك ولنرسلن معك بني إسرائيل فلما كشفنا عنهم الرجز إلى أجل هم بالغوه إذا هم ينكثون فانتقمنا منهم فأغرقناهم في اليم بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون صدق اللہ العظیم۔ بنی اسرائیل کے بارے میں احوال بیان کیے جا رہے تھے کہ اللہ رب العزت نے ان کے ساتھ کیا معاملہ کیا، اور موسیٰ علیہ السلام کی جو دعوت اور بنی اسرائیل کے جو احوال اس لیے تفصیل سے بیان کیے گئے کیونکہ ایک تو بنی اسرائیل کے ماننے والے یا انہی میں سے لوگ مدینہ کے اندر موجود تھے، اور دوسرے مسلمانوں کو یہ سمجھانا مقصود تھا کہ جو غلطیاں جو جرائم انہوں نے کیے اگر تم ان سے بچو گے تو تمہارے پاس امامت کا منصب قائم رہے گا۔ وَلَقَدْ أَخَذْنَا فرمایا ہم نے پکڑا آل فرعون کے لوگوں کو بالسنین قحط کے اندر وَنَقْصٍ مِّنَ الثَّمَرَاتِ اور ان کی پیداوار میں کمی کے اندر لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ تاکہ وہ یاد دہانی حاصل کریں۔ یہاں نوٹ فرمائیں کہ فرعون کی قوم کے بارے میں اللہ نے کہا آل فرعون، یعنی آل جو ہے وہ صرف اہل و عیال کے لیے استعمال نہیں ہوتا قرآن کی زبان میں، آل جو ہے کسی قوم کسی کے پیروکاروں کے بارے میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ اس لیے ہمارے بعض علماء کا یہ موقف ہے کہ جب ہم درود پڑھتے ہیں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، اس میں تمام نیک مسلمان صالحین جو ہے مسلمان وہ شامل ہیں۔ ایک تو حضور کی اولاد تو شامل ہی ہے، اہل بیت تو شامل ہی ہیں، لیکن جو صالحین مومنین ہیں وہ بھی ان کے اندر شامل ہیں، اور ان کی دلیل قرآن مجید کی اسی طرح کی آیتوں سے ہے جس میں قرآن مجید آل کا لفظ جو ہے دوسری قوموں کے بارے میں بھی استعمال کرتا ہے۔ تو یہاں بھی آل فرعون کہہ کے یعنی قوم فرعون کے لوگ، اس کے پیروکار، اس کے ماننے والے مراد لیا گیا ہے۔ فرمایا کہ ہم نے ان پر قحط کو مسلط کیا، پیداوار میں کمی کو مسلط کیا تاکہ شاید وہ سمجھ جائیں۔ فَإِذَا جَاءَتْهُمُ الْحَسَنَةُ قَالُوا لَنَا هَٰذِهِ، لیکن ان کا رویہ اس کے بالمقابل یہ تھا کہ جب ان پر اچھے حالات آتے قَالُوا لَنَا هَٰذِهِ، کہتے یہ تو ہمارا حق ہے، یہ کوئی اللہ کا احسان نہیں، یہ ہمارا حق ہے۔ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَطَّيَّرُوا بِمُوسَىٰ وَمَن مَّعَهُ، اور جب ان پر برے حالات آتے تو کہتے یہ موسیٰ اور اس کے ماننے والے ان کی نحوست ہے، یعنی اچھے حالات کو اپنی طرف منسوب کرتے اور برے حالات کو کہتے یہ موسیٰ اور اس کے ماننے والوں کی نحوست ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ الا انہم طائرہم عند اللہ، لوگوں جان لو، خبردار کہ یہ ساری نحوست اللہ ہی کے قبضے میں ہے، اللہ ہی کی طرف سے آتی ہے۔ ابھی ہم نے جمعوں کے 2 جمعے اس بات پہ، اس موضوع پہ بات کی کہ کسی چیز میں، کسی انسان میں، کسی وقت میں، کسی مہینے میں، کسی دن میں، کسی پرندے میں، شجر میں، حجر، کسی میں نحوست نہیں ہوتی، نحوست اللہ کے حکم سے آتی ہے، اور یہ آیت اس پہ گواہ ہے۔ الا لوگو سن لو، خبردار، انما طائرہم عند اللہ، نحوست اللہ سے آتی ہے، جس کو اللہ چاہے، جس پہ اللہ نازل کرنا چاہے، جس پہ اللہ دینا چاہے، اس کے علاوہ، اس کے حکم کے علاوہ نہیں آ سکتی۔ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن اکثر لوگ جو اس بات کی سمجھ نہیں رکھتے، وہ اس کو منسوب کر دیتے ہیں لوگوں کے ساتھ، قوموں کے ساتھ، دنوں کے ساتھ،
مہینوں کے ساتھ، وقت کے ساتھ، لیکن یہ اللہ کے حکم کے ساتھ مخصوص ہے۔ اللہ جس کے لیے چاہے، جب چاہے، جتنا چاہے وہ کر سکتا ہے۔ وَقَالُوا مَهْمَا تَأْتِنَا بِهِ مِنْ آیَةٍ، اور اس قوم کا وتیرہ یہ تھا کہ اللہ فرماتے کہ جب بھی ہماری طرف سے کوئی آیت آتی، یعنی معجزات آتے، لِتَسْحَرَنَا بِهَا، وہ کہتے موسیٰ علیہ السلام سے یہ تو تمہارا جادو ہے، یعنی یہ بدبختی تھی، ان کی بد نصیبی تھی، تو یہ جادو کہہ کر ٹال دیتے، اور موسیٰ سے کہتے تم جتنے بھی نشانیاں دکھا لو یہ ہم تمہارے جادو پر، فما نحن لک بمؤمنین، ہم تمہارے جادو پر ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ فارسلنا علیہم الطوفان، پھر اللہ نے پھر یکے بعد دیگرے ان پر بہت سے مزید عذاب بھی بھیجے۔ شاید سمجھ آئے، اللہ ایک لمبی مہلت دیتے ہیں انسانوں کو، قوموں کو بھی، انسانوں کو بھی ایک لمبی مدت دیتے ہیں، مہلت دیتے ہیں، بار بار خبردار کرتے ہیں کہ شاید وہ سمجھ جائیں۔ تو اب پہلا ان پر اللہ نے کہا کہ ہم نے ان پر طوفان بھیجا، یہ بارش، طوفان، آندھی، ژالہ باری، یہ عذاب آیا، لیکن وہ نہیں سمجھے۔ جب بھی کوئی عذاب آتا درمیان میں ایک وقفہ آتا، 2 4 6 مہینے، بعض علماء مہینہ کہتے ہیں، بعض زیادہ کہتے ہیں، تاکہ اس وقفے میں شاید وہ سمجھ جائیں اور شاید دوبارہ ایمان لے آئیں، لیکن ان پر وہ ایمان نہ لاتے۔ اور جب بھی ایسا معاملہ آتا تو موسیٰ علیہ السلام سے کہتے کہ اپنے خدا سے دعا کرو، اب اگر یہ آفت ہم سے ٹل گئی تو ہم ایمان لے آئیں گے، لیکن اس کے بعد پھر دوبارہ اپنی روش پر واپس آ جاتے۔ پہلا ان پر جو آیا عذاب ہوتا طوفان کا، یعنی بارش، آندھی، ژالہ باری، والجراد، اور دوسرا طوفان، دوسرا جو آیا عذاب ہوتا ٹڈی دل۔ دیکھا کبھی ٹڈی دل آپ؟ نہیں، ہم اس کو ٹڈی کہیں، ٹڈی نہیں، یہ ٹڈی دل ہوتا ہے، ٹڈی دل۔ یہ پورا ایک جس طرح بادل چھا جاتے ہیں اس طرح اندھیرا ہو جاتا ہے، لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں آتی ہیں اور آن کی آن میں فصلیں چٹ کر جاتی ہیں۔ اللہ نے ایسی طاقت رکھی ہے کہ آن کی آن منٹوں کے اندر ایکڑوں کھڑی جو فصل ہے وہ تباہ و برباد ہو کر آ جاتی ہے۔ پھر اللہ نے یہ ان پر بھیجا والجراد، ہمارے ٹڈی دل کا عذاب ہم نے بھیجا، پھر بھی نہیں سمجھے۔ والقمل، اور اس کے بعد جوؤں کا عذاب بھیجا، یعنی ہر طرف جوئیں جوئیں، کپڑوں میں جوئیں، سروں پہ جوئیں، بدن پہ جوئیں، ہر جگہ، لیکن پھر بھی نہیں سمجھے۔ والزفادیہ، اس کے بعد مینڈکوں کا عذاب بھیجا، ہر طرف مینڈک ہی مینڈک، حتیٰ کہ قدم رکھنے کو ان کو پاؤں نہیں ملتے تھے، کہاں پہ قدم رکھیں، بستروں میں مینڈک، کھانے میں مینڈک، ہر طرف مینڈک، گھروں میں مینڈک۔ اچھا، مزے کی بات یہ تھی کہ ان کے ساتھ ہمسائے ان کے رہتے تھے بنی سے، وہ محفوظ تھے، یعنی 2 گھر ہیں، ایک بنی اسرائیل کا گھر ہے موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے، ایک فرعون کے ماننے والے۔ جو فرعون کے ماننے والے ان کے گھر پہ پورا عذاب آتا تھا، اور جو بنی اسرائیل سے ساتھ والا گھر وہ محفوظ رہتا تھا، حتیٰ کہ جب طوفان آندھی آتی تو وہ بھی محفوظ رہتا تھا، ژالہ باری سے بھی محفوظ رہتا تھا۔ تو یہ اللہ کی شان تھی۔ ودما، اور اگلا عذاب بھیجا خون کا، یعنی ہر طرف خون ہی خون، ہر طرف نہریں خون، دریا خون، پانی خون، کنویں خون، حتیٰ کہ گھر کے اندر جو گھڑے رکھے تھے ان کے اندر خون، گلاس بھرتے وہ خون، وہ حتیٰ کہ تنگ آ کر وہ پھر بنی اسرائیل کے دسترخوان پر جا بیٹھتے کہ شاید ہمیں یہاں پہ نصیب ہو جائے، تو بنی اسرائیل اگر گلاس میں ڈالتے تو پانی، وہ گلاس میں ڈالتے تو اسی جگ سے وہ خون۔ یہ اللہ ہر بات پہ قادر ہے، یعنی ایک ہی جگ سے وہ اپنا گلاس بھرتے وہ خون، اور بنی اسرائیل والے بھرتے وہ پانی۔ تو یہ اللہ نے یہ طوفان، یہ عذاب بھیجا۔ تو اللہ نے فرمایا کہ آیات مفصلات، ہم نے علیحدہ علیحدہ عذاب بھیجے، شاید سمجھ جائیں، درمیان میں وقفہ دیتے۔ فاستکبروا، پھر بھی فرمایا اس قوم نے تکبر کیا، وکانوا قوم مجرمین، فرمایا وہ تھے ہی مجرم، ان کی فطرت ہی ایسی تھی، تھے ہی جرم کرنے والے، باز نہ آئے۔ ولما وقع علیہم الرجز، اور جب بھی ان پر کوئی آفت آتی، قالوا یا موسیٰ، تو کہتے اے موسیٰ، ادع لنا ربک، اپنے رب سے دعا کرو، بما عہد عندک، کیونکہ تیرے رب کا تیرے سے وعدہ ہے، جو تو کہتا ہے نا تیرے رب کا تجھ سے وعدہ ہے کہ یہ عذاب ہم سے ہٹا لے۔ لئن کشفت عنا الرجز، اگر تو نے یہ عذاب ہم سے ہٹا لیا، یہ آفت ہم سے ہٹ گئی، لنؤمنن لک، تو ہم ضرور تجھ پر ایمان لے آئیں گے، وَلَنُرْسِلَنَّ مَعَكَ بنی اسرائیل، اور لازماً ہم بنی اسرائیل کو تمہارے ساتھ بھیج دیں گے۔ فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُمُ الرِّجْزَ، اور پھر جب وہ آفت ٹل جاتی، إِلَىٰ أَجَلٍ هُمْ بَالِغُوهُ، ایک خاص مدت کے لیے جو اللہ کی طرف سے طے تھی، إِذَا هُمْ يَنكُثُونَ، وہ دوبارہ اپنے وعدے کو توڑ دیتے۔ اچھا، اس میں سوچیے ہمارے لیے کیا ہے، ہم بھی یہی کرتے ہیں، گناہ کرتے ہیں پھر توڑ دیتے ہیں،
گناہ کرتے ہیں، اللہ سے وعدہ کرتے ہیں، پھر توڑ دیتے ہیں، اللہ پھر ڈھیل دے دیتا ہے، پھر گناہ کرتے ہیں، اللہ سے وعدہ کرتے ہیں، پھر توڑ دیتے ہیں۔ تو یہ کہ میں نے تو ہمیشہ میں نے کہا تو یہ تو ہم حضور کی دعا کی برکت سے بچے ہیں، ورنہ رویے ہمارے وہی ہیں، یعنی آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کا صدقہ ہے، آپ کی جوتیوں کا صدقہ ہے کہ ہم بچے ہوئے ہیں، ورنہ ہمارے رویے، ہمارے انداز، ہماری عادتیں، ہمارے طور طریقے یہ بنی اسرائیل سے ملتے جلتے۔ اللہ ہمارے حال پر رحم فرمائے۔ تو جب بھی کوئی عذاب آتا تو فوراً وعدہ کرتے کہ اب نہیں کریں گے، موسیٰ اب ہم تم پر ایمان لے آئیں گے، بنی اسرائیل کو تمہارے ساتھ بھیج دیں گے، لیکن جب وہ چلتا تو کہتا نہیں یہ تو جادو تھا، یہ کوئی عذاب تھوڑا تھا، یہ تو جادو تھا، پھر دوبارہ اپنے وعدے کو توڑ دیتے۔ اللہ نے فرمایا کہ پھر ہم نے فیصلہ ہی کر دیا، فَانْتَقَمْنَا مِنْهُمْ، پھر ہم نے ان سے انتقام لیا، یعنی ان کے جو نادانیاں تھی اور ان کے یہ جرائم تھے، پھر ہم نے ان سے انتقام لیا۔ فَأَغْرَقْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ، پھر ہم نے ان کو سمندر میں غرق کر دیا۔ بِأَنَّهُمْ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، کیوں کہ ہماری آیاتوں کو، ہماری نشانیوں کو، معجزات کو، سب کو جھٹلاتے تھے۔ وَكَانُوا عَنْهَا غَافِلِينَ، اور کیونکہ وہ بے خبر تھے، مجرم تھے۔ اچھا، جو فوج تو اس کے ساتھ جا رہی تھی فرعون کے ساتھ، وہ تو سمندر میں غرق ہو گئی۔ اچھا، باقی شہر بھی نہیں بچا، ایسا نہیں کہ باقی شہر بچ گیا، قوم فرعون کے جو باقی لوگ تھے جو شہر کے اندر بستے تھے، علماء نے، مفسرین نے لکھا ہے کہ ان پر بھی اللہ نے پھر عذاب بھیجے، بارش کی صورت میں، ژالہ باری کی صورت میں، طوفان کی صورت میں، زلزلوں کی صورت میں، تو ان میں سے بھی اکثر جو ہے وہ دفن ہو گئے اور ختم ہو گئے۔ اگلی آیتیں ہمیں بتاتی ہیں وَأَوْرَثْنَا الْقَوْمَ الَّذِينَ كَانُوا يُسْتَضْعَفُونَ، فرمایا پھر ہم نے وارث بنا دیا اس قوم کو، الَّذِينَ كَانُوا يُسْتَضْعَفُونَ، جن کو وہ بڑا کمزور جانتے تھے، یہ اللہ مالک ہے، یعنی جن کو بڑا حقیر سمجھتے تھے، اور پھر ہم نے ان کو زمین کا وارث بنا دیا۔ کون سی زمین؟ مشارق الارض و مغاربہا، ساری مشرقوں کا، ساری مغربوں کا۔ اس سے مراد کیا ہے؟ مشرق تو ایک ہی ہے، مغرب بھی ایک ہی ہے۔ اس سے مراد ہے کہ وسعت، جتنی وسعت ہم دے سکتے تھے وہ ساری وسعتیں ہم نے ان کو دے دی، جتنے ملک ہم دے سکتے تھے، مصر سے لے کے شام تک، فلسطین تک، ان سب کا ہم نے ان کو وارث بنا دیا، یعنی بنی اسرائیل کو اللہ نے سب کا وارث بنا دیا۔ التی بارکنا فیہا، اور فرمایا اس میں پھر ہم نے ان کو برکت بھی دی۔ وتمت کلمۃ ربک الحسنی علی بنی اسرائیل، اور فرمایا کہ پورے ہو گئے تیرے رب کے کلمات، وہ اچھے کلمات، خیر کے کلمات، یعنی خیر کا جو وعدہ کیا گیا تھا بنی اسرائیل پر، فرمایا تیرے رب کی طرف سے پورا ہو گیا۔ بما صبروا، کس وجہ سے؟ کہ وہ انہوں نے صبر دکھایا، ثابت قدمی دکھائی، اس کے بدلے اللہ نے اپنے وعدے پورے کر دیے۔ وَدَمَّرْنَا مَا كَانَ يَصْنَعُ فِرْعَوْنُ، اور ہم نے تباہ و برباد کر دیا فرعون نے جو معاملات بنائے تھے، وَقَوْمُهُ، اور اس کی قوم نے، وَمَا كَانُوا يَعْرِشُونَ، اور جو باغات انہیں لگائے تھے سب کو ہم نے اجاڑ کے رکھ دیا، یعنی ایک ہی آن میں، ایک ہی حکم کے اندر ان کے محلات بھی زمین بوس ہو گئے، اور ان کے باغات بھی جو ہے وہ جل کر راکھ ہو گئے، اور وہ دیکھتے کہ دیکھتے رہ گئے۔ اللہ پاک ہمیں بھی اس کی سمجھ نصیب فرمائے۔